اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے فون کال آئی کہ ہم لوگ عمرے پہ ایک مرتبہ ہو آئے ہیں، اب دوبارہ جانا چاہ رہے ہیں، ہمیں جانا چاہیے یا نہیں، کیونکہ عمرہ تو ایک ہی فرض ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ جتنی بار آپ کے مقدر میں لکھا ہے اللہ کے گھر کی زیارت، اتنی مرتبہ اللہ نے آپ کو اپنے گھر میں بلانا ہے۔ اس کے لیے ذرائع پیدا کرنا یہ اللہ کا کام ہے۔ چھوٹا سا ایک واقعہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ تعمیر کیا تو انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ، میں نے تیرے کہنے پہ میں نے تیرا گھر تعمیر کر دیا۔ تو اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ اے میرے خلیل، تو آواز لگا، آؤ اللہ کے گھر کی طرف، آؤ اللہ کے گھر کی طرف، آؤ اللہ کے گھر کی طرف۔ آپ نے اللہ سے گزارش کی کہ یا اللہ، یہ پہاڑ ہیں، ویران علاقہ ہے، میری آواز کہاں تک جائے گی؟ اللہ نے کہا ہے میرے خلیل، تو آواز لگا، پہنچانا میرا کام ہے۔ تو جب آپ نے 3 مرتبہ یہ کہا کہ آؤ اللہ کے گھر کی طرف، تو یہ آواز عالم ارواح میں جتنے بھی روح قیامت تک آئیں گے سب نے یہ آواز سنی۔ پوری دنیا میں روح زمین پر بھی یہ آواز سنی گئی اور فرشتوں نے بھی یہ آواز سنی، اور جس نے جتنی بار لبیک کہا وہ اتنی بار اللہ کے گھر کی زیارت کرے گا۔ اب کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو اللہ ہر مرتبہ یہ موقع دے دیتا ہے، ان کے پاس وسائل اتنے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا کام ایسا ہو جاتا ہے کہ سعودیہ میں ان کی جاب مل جاتی ہے ان کو، تو وہ جب چھٹی کا دن ہوتا ہے گائے بگائے وہ بھی وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں۔ تو کچھ کا کام ہی حرم کے اندر ہو جاتا ہے، مثلاً کوئی حرم میں بہت سارے شعبے ہیں، تو بندہ جو ہے نا اللہ وسیلہ بنا دیتا ہے جس نے جتنی مرتبہ لبیک کہا۔ اب میں اپنی ہی بات بتاؤں کہ مجھے جب میں نے 2004 میں حج کے لیے گیا والدہ کے ساتھ، تو ہمارے محلے دار تھے ایک صدیق صاحب، اللہ گری کے رحمت کرے، وہ وفات پا گئے ہیں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ حاجی صاحب آپ نے نا لبیک بہت زیادہ پڑھنی ہے۔ اب اس لبیک پڑھنے کا میں نے پوچھا کیا فائدہ ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کی بار بار حاضری ہوگی۔ تو میں نے نا اس حج میں ان کے ساتھ پیدل حج کیا، تو میں نے جہاں پہ بھی دیکھا حاجی صاحبان خاموش ہیں، تو میں نے بار بار نا لبیک پڑھانا شروع کر دیا۔ یہ حج کا نا عمرے کا تلبیہ ہے، وہاں پہ بندہ حاضری لگواتا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ میں نے نا بہت دفعہ لوگوں کو پڑھایا۔ اس کا یہ ہوا کہ اللہ نے میری وہ عبادت جو ہے یا تلبیہ قبول کر لیا، اور مجھے بار بار جو ہے نا وہ عمرے کی اور حج کی سعادت نصیب ہوئی۔ تو بندے کے دل میں خواہش ہونی چاہیے، وسائل اللہ کی ذات خود پیدا فرما دیتی ہے۔ تو جب وہاں پہ بندہ پہنچتا ہے، اب بندہ یہاں پہ نیت کرتا ہے نماز کی، تو کہتا ہے کہ منہ طرف خانہ قبلہ شریف، تو خانہ کعبہ میں اس کی حاضری جو ہے وہ اللہ نے لکھ دی ہے۔ تو نماز کی جب پڑھتا ہے وہ تو منہ کی طرف خانہ قبلہ شریف، اور جب وہ عمرے کے لیے حاضر ہو جاتا ہے تو وہاں پر وہ جا کے جو کہتے ہیں نا کہ خانہ کعبے پر جو پہلی نظر پڑتی ہے نا اللہ گھر پر، تو وہ جو ہے نا بندے کی کیفیت ہی چینج ہو جاتی ہے، اور بندہ جو دعا کرتا ہے وہ اللہ کی ذات قبول کرتی ہے۔ میں اپنے عمرہ زائرین کو یہ بات بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ نے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ اللہ نے آپ کو موقع دیا، اپنے گھر پہ بلایا، آپ نے سب سے پہلے جو ہے وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ اپنے عزیز و اقارب، والد والدہ جتنے بھی اس فانی دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں، ان کے لیے آپ نے مغفرت کی دعا کرنی ہے، درجات کی بلندی کی دعا کرنی ہے۔ اس کے بعد جو دنیاوی مسائل ہیں، مصائب ہیں، ان کے بارے میں ان کو کہنا ہے۔ میں الحمدللہ کافی دفعہ جا چکا ہوں، تو مجھے جو بندے ملتے ہیں نا جاتے وقت، تو ہمارے لیے بھی دعا کرنا جی، ہمارے لیے بھی دعا کرنا۔ تو ایک بزرگ نے مجھے کہا کہ میرے لیے دعا کرنا۔ میں نے کہا ہاں جی، اللہ آپ کو انشاءاللہ بلائے۔ وہ کہتا نا بلائے نا مجھ کو، اللہ بے شک مجھ کو بلائے نا، مجھے صحت والی زندگی دے دے۔ ٹھیک ہے، تو ہر بندے کی اپنی ایک خواہش ہوتی ہے۔ اب ایک بندہ ایسا بھی ملا کہ اس نے جب مجھے ملتے ہوئے میرے کان میں کہا کہ ایمان کی سلامتی کی دعا کرنی ہے۔ اب مجھے 10-11 بار میں کسی ایک بندے نے، یعنی سے ایک بندے کے علاوہ کسی نے کہا کہ میری ایمان کی سلامتی کی دعا کرنی ہے۔ اس پرفتن دور میں بندہ دنیا سے کامل ایمان کے ساتھ چلا جائے، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ توفیق دے ہمیں اچھے کام کی۔
تو نیک اعمال کرنے کی، تو عمرے کے حوالے سے جب بھی آپ جائیں آپ کے پاس جتنے وسائل ہیں آپ کو خلش ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ آپ پیسے بینک میں رکھ کے بیٹھے رہیں، آپ نے تگ و دو بھی کرنی ہے. کسی ٹریول ایجنٹ کو کہنا ہے، کسی عمرہ کروانے والے کو کہنا ہے، یا خود مطلب اس پہ اگر آپ ماہر ہیں تو آن لائن ویزا مل جاتا ہے، ٹکٹ ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے آپ نے یہ کوشش خود سے کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو جب بھی جائیں میرا زیادہ زور جو ہے وہ اس بات پہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے پاکستان کے حاجی صاحبان ہیں نا، یہ حج پہ جائیں یا عمرے پہ جائیں، یہ ٹریننگ لے کے جائیں. عمرے کی اور حج کی ٹریننگ لے کے جائیں، وہاں سے دم لے کے واپس نہ آئیں. کیونکہ ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ وہاں ان سے غلطی ہو جاتی ہے تو پھر وہ اس غلطی پہ ڈٹ جاتے ہیں. ایک مرتبہ میں وہاں اپنے حاجی صاحبان کے ساتھ بات چیت کر رہا تھا تو ایک عورت آ گئی، وہ اس کے لہجے سے لگتا تھا کہ وہ سیالکوٹ کی رہنے والی ہے. تو وہ مجھے کہتی ہے کہ حاجی صاحب ایک مسئلہ پوچھنا ہے. میں نے کہا جی پوچھیں. تو کہتی ہے جی کہ رات کو ہم لوگ آئے ہیں عمرے کے پہنچے ہیں سعودیہ، عمرے کے لیے گئے ہیں، تو طواف کے دوران 2 چکر لگائے ہیں ہم نے ابھی، تو ہمارے ساتھ ایک عورت تھی وہ گم ہو گئی ہے. اب ہمیں پریشانی لگ گئی ہے کہ وہ کدھر گئی ہے. ہم نے طواف چھوڑ دیا ہے اور ہم جو ہے نا اس کو ڈھونڈنا شروع ہو گئے ہیں. ڈھونڈ کے ہم نے عمرہ مکمل نہیں کیا، تھک گئے ہم لوگ، پریشان ہیں، واپس آ گئے ہیں. تو تقریباً 2-3 گھنٹے کے بعد کوئی بندہ اس عورت کو ہوٹل میں چھوڑ گیا ہے. اس نے بھی جو ہے نا احرام اتار دیا ہے، اس نے بھی طواف مکمل نہیں کیا. تو اب دیکھیں ان کے ذہن میں یہ ہے کہ چلے غلطی ہوگی، کوئی بات نہیں، ہم دوبارہ جا کے کر لیں گے. تو میں نے ان کو کہا کہ بی بی آپ پہ تو دم پڑ گیا ہے. انہوں نے کہا جی وہ کیا ہوتا ہے؟ اب ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم نے وقت سے پہلے احرام اتار دیا، وقت سے پہلے سے مراد ہے کہ عمرہ مکمل کرنے سے پہلے ہم نے احرام اتار دیا تو یہ ہم پہ دم پڑ جائے گا. دم ایک جان جو ہے نا اس کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا. وہاں پہ یہ سہولت الراجی بینک والے دیتے ہیں، وہ آپ کے وکیل بن جاتے ہیں اور وہ آپ سے اس کے چارجز لے کے تو آپ کی طرف سے یہ دم ادا کر دیتے ہیں. تو میں نے اس کو کہا جی کہ اس وقت تقریباً 6,000 روپے جو پاکستانی ہیں، اتنی مالیت کا ایک دم جو ہے بکرا وہ آتا تھا. تو وہ 3 بندے تھے، اب یہ 12-13 ہزار روپے بن جاتا تھا، بلکہ 3 لوگوں کا تو اس سے زیادہ بھی ہو جاتا ہے، 18,000 بن جاتا ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ اب ہمارے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں. تو وہ کہتے ہیں جی کہ ہم اللہ سے معافی مانگ لیں گے. بی بی میں نے کہا بہت اچھی بات، اللہ آپ کو معاف کر دے، لیکن یہ دم آپ ادا کریں گے تو پھر معافی ملے گی. تو اس لیے میری یہ گزارش ہے کہ جتنے بھی پاکستان سے جو حاجی صاحبان جاتے ہیں، عمرہ زائرین ہیں، یہ پہلے ٹریننگ لے کر جائیں تاکہ ان کا عمرہ جو ہے وہ مقبول عمرہ ہو اور وہ وہاں سے اپنی جو غلطیاں کوتاہیاں ان کی معافی مانگ کے ایک نئے سرے سے آگے زندگی کا آغاز کریں. تو یہ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ وہاں سے آ کے آپ نے اپنے معاملات میں تبدیلی کر دینی ہے. تبدیلی سے مراد اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو آپ نے نماز پڑھنا شروع کر دینی ہے. اگر آپ بعض لوگوں کا نا مذاق کے طور پہ بھی جھوٹ بولنا، مذاق کرنا، اس طرح تکیہ کلام بنا ہوتا ہے، تو وہ ذرا اس میں جھوٹ سے آپ نے اجتناب کرنا ہے. پھر جو آپ پہ حقوق ہیں، جو آپ کے بہن بھائیوں کے، رشتہ داروں کے، عزیز و اقارب کے، ہمسایوں کے، اس پہ آپ نے توجہ دینی ہے کہ اس میں آپ نے جو ہے نا وہ پورے کرنے ہیں سب کے. ٹھیک ہے جی. اللہ اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر.